نالج اسٹوری چینل میں خوش آمدید۔ اشرف صاحب تھکے ماندے گھر لوٹے تو دیکھا کہ ان کا 12 سالہ بیٹا کاشف اپنی ماں سے الجھ رہا ہے۔ کیا ہوا بھائی، آج موڈ خراب کیوں ہے؟ انہوں نے بیٹے سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے پاپا، ابھی کچھ دن پہلے بڑی آنٹی اپنے بچوں کے ساتھ 10-12 دن ہمارے گھر پر رہ کر گئی ہیں۔ آج مما جان چھوٹی آنٹی کو فون پر کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس کب آ رہی ہو؟ پھر کیا ہوا؟ کاشف کے پاپا نے کہا۔ ہونا کیا ہے، ہم مما سے پاکٹ منی مانگے تو 10 روپے پکڑا دیتی ہیں۔ اگر کہیں کہ 10 روپے سے کیا آتا ہے تو کہتی ہیں تمہارے پاپا پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہیں، کوئی بینک کے مالک نہیں۔ بھائی مہنگائی کے اس دور میں 10 روپے بھی غنیمت ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، آنٹی کے بچوں کو تو 20 روپے دیتی ہے اور نان چنے دہی بلے اور بریڈ بھی کھلاتی ہیں۔ کاشف نے جواب دیا، بھائی مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر اپنی پاکٹ بھی دیکھنی چاہیے۔ آپ کی سیلری میں 20,000 روپے ہیں، اگر ان پر 2,000 خرچ کریں تو ظاہر ہے بجٹ خراب ہوگا اور مہینے کے آخر میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ نو ٹینشن، ادھار کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جب سیلری آئے گی انہیں دے دیں گے۔ جو مہمان آتا ہے وہ اپنی قسمت، اپنے حصے کا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے بظاہر مہمان کے آنے سے بجٹ خراب ہوتا ہے، مگر اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس گھر پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ وہ بظاہر نظر نہیں آتی مگر وہ گھرانہ خوش رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مہمان بھیجتا ہوں۔ دوسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹیاں دیتا ہوں۔ تیسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بارش دیتا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، جس گھرانے پر اللہ مہربان ہوتا ہے وہاں مہمان بھیجا جائے، وہاں کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ وہ کیسے پاپا، میں سمجھا نہیں۔ اچھا سنو، ایک زمانہ تھا جب لوگ گھروں میں مہمان آنے پر خوشیاں منایا کرتے تھے، اور یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ اگر مہمان کسی ایک گھر میں آتا تو پورے محلے کے گھرانے ایک ایک کر کے مہمان کی تواضع کے متمنی ہوتے۔ مہمان دوسرے گھرانے کی دعوت قبول کر لیتا تو اس گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ دعوت قبول نہ کرتا تو اچھے اچھے پکوان پکا کر خود اس کے گھر میں پہنچائے جاتے تھے۔ کیا اچھا زمانہ تھا اور کیا ہی اچھے لوگ تھے۔ زمین پر بچھی چٹائی پر دسترخوان لگتا تھا، جس پر مکئی یا جوار کی روٹی، لسی کا گلاس اور مکھن رکھ دیا جاتا تھا۔ اور اگر پاپا جان آج کون سا دودھ لسی مکھن کا دور ہے، پیزا برگر کا دور ہے، بھائی وقت وقت کی بات ہے۔ اچھا ایک اور واقعہ سنو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر عرض کی کہ اس کا شوہر روز نئے نئے مہمانوں کو لے کر آتا ہے، اس نے ان کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی بات سن لی، اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا وہ ان کے گھر مہمان بن کر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے جب اپنی بیوی کو بتایا تو اس خاتون خانہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میں نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی، شاید میرے شوہر کو سمجھانے آ رہے ہیں کہ مہمان کو نہ لایا کرو۔ تاہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور صحابی سے کہا کہ میں جب گھر سے جاؤں گا تو تمہاری بیوی مجھے جاتا ہوا دیکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس خاتون خانہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حشرات اور بلائیں بھی گھر سے باہر جا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھرانے کو درس عظیم دیتے ہوئے کہا کہ جب مہمان گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے گھر میں موجود بلائیں بھی گھر سے چلی جاتی ہیں۔
اس لیے مہمان کی قدر و منزلت کرنی چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔